السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، اور اس میں اللہ نے ہمیں صحت عطا کی تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور رمضان کے آخری دم تک استقامت کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بات شروع کرنے سے قبل کل کے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا پوچھ کے آگے بڑھیں گے۔ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب بہت اچھا بولے، کیا بولے وہ یاد نہیں بھائی، اچھا بولے کیا بولے مت پوچھو۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کچھ سوالات تاکہ ہم کر لیں گے، آپ کو یادہ بھی ہوتا رہے اور ہمیشہ کے لیے بات ذہن نشین بھی ہو جائے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کون آدمی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بناتا ہے، کیا کام کرے تو بناتا ہے، بولیے۔ ابھی بعض لوگ کیا بھی بولتے نہیں، ادھر جاوید بھائی ہے، بولیے۔ سنت پہ عمل کرنا نہیں، ہاں، سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اگرچہ کہ سنت ہے، مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 12 رکعات سنتیں ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ 12 رکعات کون سے ہیں، ایک آدمی بتا دیں گے تو ہم جو ہے اپنی درس کو آگے بڑھائیں گے۔ جس کو میں انتخاب کروں گا وہ بولنا ہے۔ بعض لوگ نیچے دیکھتے ہیں، بولیے محبوب بھائی۔ بہت فجر میں 2، بعد میں یا پہلے، یہ بولنا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 16 ہو گئے۔ مغرب تک ٹھیک بولے آپ، عشاء میں غلطی کر دی۔ کوئی ایک بولیں گے، جاوید بھائی بولیے۔ عشاء کے بعد 2، وہ ایک غلطی کیے تھے۔ ہاں، فجر سے پہلے 2 رکعات بھولنا نہیں ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعات، ظہر کے بعد 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات۔ تو اس کو آپ جمع کریں گے تو 12 رکعت ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک سوال ہوا۔ کل کے درس میں ہم نے ایک اور سوال پڑھا تھا کہ انسان مرتا ہے، اس کی قبر تک 3 چیزیں آتی ہیں، 2 چیزیں لوٹ کے جاتی ہیں، ایک چیز جو ہے اس کے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ بولیے مبارک، جس کو پوچھے وہ بولے تھے۔ احسنت، اس کے بعد بولیے بارک اللہ فیکم۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی قبر تک 3 چیزیں آتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے گھر والے، اس کے جو ہے مال، پہلے زمانے میں غلام تھے یا اب کے زمانے میں کوئی اس کی گاڑی وغیرہ لے کے آتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کا عمل، فیرجع اثنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو مٹی میں ڈالنے کے بعد 2 چیزیں لوٹ کے چلی جاتی ہیں اور ایک چیز باقی رہتی ہے جو اس کے قبر میں آتی ہے اور اس کی تنہائی کو دور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ اس عمل کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، خصوصاً ایسے رمضان المبارک جس میں جو ہے جہاں تک ہو سکے ہماری کوشش ہو کہ ہم خوب اس میں عمل کریں، کثرت سے عبادتیں کریں، ذکر کریں۔ یہی ماحول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
جب اللہ نے حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کے تمہیں مدینہ جانا ہے، اب مکے میں نہیں رہنا ہے، اجازت نہیں ہے، ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو بہت سارے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے۔ مکے میں گھر بار تھا، کاروبار تھا، تجارت تھی، وہاں پر ان کا بزنس تھا، بہت کچھ تھا مکے میں، لیکن سب کچھ چھوڑ کے جب مدینہ آئے تو صفر ہو گئے، زیرو ہو گئے، کچھ نہیں، نہ گھر بار ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو کیا بولتے ہیں؟ مہاجر۔ بارک اللہ فیکم۔ مدینے میں رہنے والے صحابہ کو انصار۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مہاجروں کی مدد کرنے والے صحابہ کو انصاری صحابہ کہتے ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ انصاری صحابہ جب وہ آئے تو ایسے ان کی خدمت کیے، ایسے ان کے ساتھ جو ہے سلوک کیا گویا کہ وہ اپنا سگا بھائی ہے، اس طریقے سے جو ہے ان کی مدد کی۔ ایک مرتبہ صحابہ، مہاجر صحابہ جو مکے کے رہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بات کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ایک بات میں ہمیں تکلیف ہے، ایک بات میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں، وہ انصاری صحابہ مدینے کے بھی کھاتے ہیں، سب کچھ سیم ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ایک بات میں وہ آگے بڑھ جا رہے ہیں اللہ کے نبی، وہ کیا بات ہے؟ اللہ نے انہیں مال دے رکھا ہے، وہ بے دریغ لوٹاتے ہیں اللہ کے راستے میں، جتنا چاہے دیتے ہیں، اب یہ نیکی میں ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ یہ سوال بھی کر سکتے تھے، اللہ کے نبی اچھے اچھے بنگلوں میں رہتے ہیں، وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، وہ یہ سوال نہیں کیے۔ سوال کیا کیے؟ اے اللہ کے نبی، ان کی نیکیاں ہماری نیکیاں برابر ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ لوگ آگے بڑھ جا رہے ہیں، کوئی ایسی نیکی بتاؤ کہ ہم ان سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ایک نیکی بتاتا ہوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی جو ہے بہت بڑی بات ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس پہ تو عمل کیجیے۔ کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 30 پر 3 مرتبے، الحمدللہ 30 پر 3 مرتبے، اللہ اکبر 30 پر 4 مرتبے پڑھنے کا حکم دیا۔ اب صحابہ عمل کرنے لگے، مہاجر صحابہ چھپ کے عمل کرنے لگے، کسی طریقے سے یہ انصاری صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا نیکی تھی، اب وہ بھی عمل کرنے لگے، تو دوڑتے ہوئے مہاجر صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی جو چھپا کے بولے تھے وہ بھی ان کو معلوم ہو گیا، اب وہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اس پہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ صحابہ کی زندگی سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، نیکی میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اس کی ایک زمین ہے تو میں 2 کمانے کی کوشش کروں گا، اس کا چھوٹا گھر ہے میرا بڑا گھر ہوگا، یہ ہماری دنیا ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ آیت آپ اس پہ غور کیجئے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میری اور آپ کی زندگی میں بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، ناقص رہ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام سکسیس ہونے والا ہے، لیکن وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، زبان سے تو بولتے ہیں، ہر کام سے پہلے کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ بولنا بولتے ہیں، لیکن عملی طور پہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کام میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ لفظ بسم اللہ میرے بھائی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بڑی آیت ہے، یہ 17 حروف پر مشتمل ایک آیت ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس پہ آپ غور کیجیے۔ آپ دیکھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ نوح علیہ السلام کی زبانی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ کا پیغام نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہنچایا، کتنے سال تک پہنچاتے رہے؟ 950 سال تک اللہ کی دعوت دیتے رہے، قوم کے لوگ مانے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، اب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، حکم یہ ہے کہ کشتی بناؤ، ایک بہت بڑی کشتی بناؤ، اور ہر ایک جوڑے کو اپنے کشتی میں داخل کرو۔ ہاتھی ہے تو ہاتھی کے
مذکر اور مؤنث دونوں کو داخل کرو، انسانوں میں سے جتنے ایمان لائے ہیں سب کو داخل کرو، چرند پرند جانور میں سب کو ایک ایک جوڑا اس کشتی میں لے لو۔ اب وہ کشتی میں لے لیے، لیکن یہ کشتی کو چلنا تھا، قرآن کہتا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اس کی جب طوفان نوح جب دنیا میں آیا اس کی ایک لوٹ بھی بڑے پہاڑ کی برابر تھی۔ کتنا بڑا عذاب ہوگا، مفسرین بیان کرتے ہیں اتنا بڑا عذاب آیا تھا قوم نوح پر کہ دنیا میں جتنے بھی جانور تھے، جتنے بھی جاندار تھے، پورے ہلاک ہو گئے سوائے وہ کشتی کے۔ پوری دنیا پہ عذاب آیا تھا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، آدم علیہ السلام دوسرے آدم علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر وہاں سے نسل پھیلی۔ اب وہ کشتی کو اتنے بڑے موجوں سے لڑنا تھا، اتنے بڑے پانی کے ساتھ لڑنا تھا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کشتی کہاں جانے والی ہے، اور یہ ٹھہرنا کہاں ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بس سب اندر آ گئے، یہ کشتی بند ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے جملہ پڑھا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، کہا کہ اے میرے ساتھیوں اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے، اس کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ اللہ کا عذاب آیا تو پوری دنیا میں آیا، اور یہ کشتی جو ہے طوفان نوح میں جو ہے پہاڑوں کے مانند موجوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کی حفاظت فرمائی، اور وہ اس کشتی کو جو ہے ٹھہرایا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے امن کے ساتھ لوگوں کو اور اس میں رہنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی نصیب فرمائی۔ کیا جملہ تھا جس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوئی؟ بسم اللہ، یہ لفظ بسم اللہ کی برکت تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان آیا، اس کے باوجود اللہ نے اس کشتی کی حفاظت فرمائی۔ تو اسلام کی سب سے بنیادی اور پہلی تعلیم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی کام کرے وہ اللہ کے نام کے ساتھ کام کرے۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کیجئے، آپ کی دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کی اور اس ذکر کی اہمیت کے پیش نظر آپ دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں جب بھی قرآن مجید میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کے نازل ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہاں سے نئی سورہ شروع ہوئی ہے۔ کون بتائیں گے پورے قرآن میں کتنی سورتیں ہیں بھائی؟ آپ بولیے پورے قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ کون بتائیں گے؟ بولیے عبد المقید۔ احسنت، بارک اللہ فیکم۔ پورے قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ ہر سورت کے آغاز میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ آیا ہے؟ آیا ہے؟ ایک میں نہیں ہے، لیکن ایک درمیان میں ایک آیت جو ہے سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم طور کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایک سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کون سی سورت ہے؟ بولیے مدبر بھائی۔ سورہ توبہ، 10ویں پارے میں ہے سورہ توبہ۔ توبہ اس سے پہلے انفال۔ یہ توبہ اور انفال کے درمیان کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ مفسرین نے بہت ساری وجوہات بیان کی۔ ایک اہم بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ اور یہ دونوں صورتوں کا میٹر سیم ہے، جنگی باتیں جو کی جا رہی ہیں تو دونوں میں سیم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بسم اللہ ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس سورہ کے آغاز میں تو بسم اللہ نہیں، لیکن سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک الگ آیت کے طور پر آئی ہے، ایک آیت جس کی وجہ سے پورے قرآن میں مکمل 114 مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ واقعہ کیا ہے جو سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہوا ہے؟ سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے، اللہ سے انہوں نے دعا کی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی حکومت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے دعا قبول کیا، ایسی حکومت کی کہ سبحان اللہ، انسان تو چھوڑو، جانوروں پر، چرند پر، پرند پر ان کی حکومت تھی، جانوروں کی زبان بھی انہیں سمجھ میں آتی تھی، ہواؤں پہ حکومت تھی، ایک انسان 1 مہینہ سفر جو کرتا تھا وہ آدھے دن میں طے کر لیتے تھے ہواؤں کے ذریعے سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک پرندہ تھا،
اس کا نام کیا ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ احسن، ہدہد نامی پرندہ جو ہے ایک دن غائب تھا، چیک کیا گیا تو ہدہد نہیں ملا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہاں چلا گیا؟ دیکھو لوگ بولتے ہیں انبیاء کو غیب کا علم ہے، سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بڑی حکومت عطا کی گئی لیکن غیب کا علم ہے؟ صبح حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ اگر دیا ہوتا تو یہ پرندہ کہاں گیا معلوم ہو جاتا انہیں۔ تو یہ ہدہد غائب ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر ہدہد آ جائے میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، بغیر اجازت کے چلا گیا، یا نہیں تو اچھا کوئی بڑا عذر پیش کیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بعد میں ہدہد آیا، ہدہد پرندہ آ کے کہا اے سلیمان تمہاری حکومت اتنی بڑی سمجھتے ہیں، ملکہ سبا نامی ایک خاتون جو ہے وہاں وہ ایک سورج کی پوجا کر رہی ہے، میں نے دیکھا تعجب کیا، تمہارے دنیا میں رہتے ہوئے ایک خاتون ایک اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی فوج ہے، وہ قوم کی لیڈر ہے، ملکہ سبا ہے وہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا سچ ہے، اذهب بکتابی، چلو ایک میرا لیٹر لے لو، جاؤ اس کو پہنچا دو، فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، یہ لیٹر جا کے اس تک پہنچا دو، پھر تمہیں سائڈ میں رہنا، وہ کیا کہتی ہے سن کے آنا۔ وہ لیٹر لے جایا گیا، لیٹر اس کے پاس ڈالا گیا تو وہ لیٹر پڑھتی ہوئی کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ آیت تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے مختصر لیٹر لکھا، کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نام سے لکھا گیا جو بڑا رحمان ہے، بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ کہا کہ اطاعت و مطیع و فرما بردار بن کے جو ہے آپ ہماری حکومت میں آ جائیں۔ یا یہ لیٹر پہنچا، پوری قوم کے ساتھ جو ہے اس نے مشورہ کیا، بہت بڑا واقعہ ہے جو آپ جانتے ہیں۔ تو آخر میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت تھی، یہ ملکہ سبا جو سورج کی پوجا کرتی تھی اور اس کی قوم پوری سورج کی پوجا کرتی تھی، یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے اسے اور اس کی پوری قوم کو اسلام نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا کلمہ ہے میرے بھائی، زندگی میں ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ زندگی کا ہر کام کا آغاز کریں۔ صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سواری کو ٹھوکر لگی تو ایک صحابی نے کہا شیطان کا برا ہو، یہ شیطان کی وجہ سے میرے جانور کو ٹھوکر لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا مت کہو، کبھی کسی چیز کو کسی کام کو تم شیطان کی طرف منسوب کرو گے تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے گویا کہ ایک بہت بڑا گھر کی طرح بن جاتا ہے، خوشی سے پھول جاتا ہے۔ تم یہ کہو یہ جو ٹھوکر بھی لگی ہے، میری جانور کو مصیبت بھی آئی ہے، مجھے خوشی بھی ملتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ شیطان اتنا باریک ہوتا ہے، اتنا باریک ہوتا ہے گویا کہ مکھی بن جاتا ہے، مکھی بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائی آج بہت سارے گھروں میں ایک بڑی پریشانی کیا ہے؟ جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے۔ ہاں یہ کوئی بڑی بعید کی بات نہیں ہے کہ جنات کا وجود دنیا میں ہے، جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر انسان پہ ہوتا ہے، لیکن کیسے لوگوں پہ ہوتا ہے؟ جو دیندار نہیں ہے، دین سے دور ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ لوگوں صبح کرو، شام کرو، 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو، دنیا کے کسی شیطان، کسی جنات، کسی انسان اور کسی جانور، کسی چرند، کسی پرند، دنیا کی کوئی مخلوق تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں اس اللہ کے نام سے صبح یا شام کرتا ہوں جس کے نام کے لینے کے بعد دنیا کی کوئی شے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے نام کے لینے کے بعد
دنیا کی کوئی مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پیارے نبی کہتے ہیں صبح میں 3 بار پڑھو، شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، شام میں 3 بار پڑھو، صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ لکھیں گے، آدھی لائن بھی نہیں، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے اس میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی رہے ہوگا۔ یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بارک اللہ فیک۔ کل پوچھوں گا تو پورے ہاتھ اٹھانا، غائب نہیں ہونا، پوچھیں گے نہ بول کے آنا نہیں بولے، ایسا آ جانا انشاءاللہ۔ کوشش کیجیے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ دنیا کے جو ہے باہر 100 پولیس کو کھڑا کر دیجیے، فوج کو کھڑا کر دیجیے، امن کے ساتھ گھر میں رہنا چاہیں نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اللہ کی حفاظت چاہیے تو یہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کی حفاظت اگر آپ کو چاہیے تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی پریشانی انسانوں کی اب یہ بھی دیکھتے ہیں، کوئی آدمی گھر میں سلامت تھا، صبح میں اچھا تھا، کھایا پیا، اور جب باہر نکلتا ہے کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد نیوز آتی ہے کہ جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی پریشانی ہوئی، اب جو ہے وہ دنیا میں ہی باقی نہ رہا۔ کتنے حادثات ہوتے ہیں، اچھا انسان بڑے بڑے حادثات کا شکار ہوتا ہے، بسا اوقات انسان ایسے حادثات میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی بوٹی تک نظر نہیں آتی۔ کوئی بعید کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا آپ جانتے ہیں؟ ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اگر آپ اللہ کا نام لے لو، دیکھو کہ انسان کہتا ہے کہ میں اتنی بڑے ایکسیڈنٹ میں جانے والا تھا، پریشانی میں مبتلا ہونے والا تھا، مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیسے بچ گیا۔ وہ کہتا مجھے خود نہیں معلوم ہے کہ میں کیسے بچ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ کی جانب سے تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں جو تمہیں ہر طریقے کی پریشانی سے بچاتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ کا نام لے کے آپ باہر نکلیں گے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا دعا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ اس کے ترجمے کو ملاحظہ کریں تو آپ تصور کریں گے کتنی بڑی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی۔ پڑھ کے باہر نکلو، اللہ کی جانب سے یقین مانو کہ آپ کی کیسی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کی جانب سے بہت بڑی حفاظت انسان کے لیے ہو جاتی ہے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اگر آپ یاد نہیں کر سکتے، میری گزارش ہے کہ آپ باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر ہی صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ انسان اپنے پاس کچھ رکھے یا نہ رکھے، موبائل فون تو رکھتا ہے، اس میں تو دعائیں موجود ہیں۔ فورٹریس آف مسلم، حصن المسلم ایک کتاب ہے، اس میں پوری دعائیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ کر ہی صحیح پڑھ کے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں کیا داخل ہوئے؟ بیوی بچوں کا جھگڑا، پریشانی، مصیبت گھر میں آ جاتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ گھر میں داخل ہو رہے ہو، اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، سارے پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہے اور پھر گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان چیخ اٹھتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہتا ہے کہ اے میرے شیاطین، آج نہ تمہارا اس گھر میں رہنا ہے نہ کھانا ہے، کیونکہ یہ آدمی سلام کر کے داخل ہوا اور اپنے دروازوں کو بسم اللہ کے ذریعے سے اور دعا کے ذریعے سے جو ہے گھر میں داخل ہو گیا، اب جو ہے تمہارا کوئی یہاں پر داخلہ نہیں۔ ہاں، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوتا ہے، شیطان چیختا ہے، کہتا ہے اے میرے شیاطین کی جماعت، آ جاؤ، اس گھر میں تمہارا آج رہنا بھی ہے اور اس گھر میں تمہارا آج کھانا بھی موجود ہے۔ بندہ جب کھانے پہ بیٹھ کے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے گھر میں تو شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کا نام لیا کریں۔
ہم کہتے ہیں ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، کتنا اصلاح کر رہا ہوں، کتنی دعائیں پڑھا رہا ہوں، کتنا اصلاح کرنے کے لیے دین دے رہا ہوں، تعلیم، پھر بھی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ شریعت نے تعلیم دی ہے، بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لینا نہ بھولو۔ جو انسان بیوی سے ملتے ہوئے بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے، اولاد کو جو ہے اپنی شر میں لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ میں تیرے نام سے یہ کام کر رہا ہوں، اے اللہ میں شیطان کے شر سے آنے والی نسل کی حفاظت کی میں دعا کر رہا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا۔ تو یہ تمام باتیں اللہ کے نام کے ذریعے سے انسان اگر جو بھی کام شروع کرے گا اس میں اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد جب شامل ہو جائے دنیا کا کوئی شر ہمیں لائق نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس بات کو ہم اگلے درس میں بھی تفصیل سے جانیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے ہر کام کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ بسم اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ زندگی میں ہمیں ہر کام کا آغاز اور اچھے کام کا آغاز ہم تیرے ہی نام سے کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم، دعا پڑھ کے اٹھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔